کر دیا صاحب کہ بابر نے نہیں کہا تھا تو پھر عروج کو کیا ضرورت تھی کہنے کی یار. اس موقع پر دیکھیں میرے خیال میں ان کے پاس شاید نالج نہیں ہے اس چیز کی, اور شاید وہ جس پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سمجھ رہی ہیں شاید یہاں پہ کچھ بھی بول دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے خیال میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بالکل کیونکہ ہر انسان کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے. میں اگر پی سی بی کی ایک بڑی پوسٹ پہ ہوتا میں ضرور ایکشن لیتا اس چیز کے اوپر کہ آپ نے کس طریقے سے بابر کے کہنے سے پہلے ہی میں لیتا کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے یہ بات کر دی ایک اپنے پلیئر کے لیے کہ جی وہ فلیٹ پچز بناتا تھا. اچھا اس کے بعد ساتھ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آئی تھنک ناصر حسین بھی تھے, ٹھیک ہے, تو ناصر حسین اتنے عقل مند اتنے سیانے وہ جو کمنٹیٹر ہیں ان کو ویسے تو وہ بہت کچھ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں ٹیسٹ میچز کے اندر, ان کو یہ اسٹریٹ اوے بات کرنی چاہیے تھی جس پہ ایکشن کے اوپر عروج ممتاز نے ایک ایکشن کے اوپر بھی بات کی تھی. چھوڑے وہ پتہ نہیں کیا نالج ہے کیا ہے سمجھ سے باہر ہے مجھے, اس پہ تو فوراً ناصر حسین نے بول دی اس کا کیا مطلب مجھے تو کچھ نہیں پتا. تو ناصر حسین کو فوراً بولنا چاہیے تھا. ناصر حسین سے ہم کیوں شکایت نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں میری بات سننے میں کیا کہہ رہا ہوں, ناصر حسین کو فوراً بولنا چاہیے تھا عروج ممتاز کو کہ بھائی آپ کس بیس پہ کہہ رہی ہیں, آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے. سوال ہوا تھا فاسٹ بولنگ کے اوپر کہ فاسٹ بولر ہمارے نہیں آ رہے, تو وہ کرتے کرتے بات کس طرف جو ہے وہ چلی گئی. تو بات سیدھی ہے کہ کسی کے اوپر یہ میری نظر میں آپ نے ایک ڈائریکٹ نام لیا ہے کسی کا. اگر بابر اعظم آپ کو کہتا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے, ابھی مطلب سابق چیف سلیکٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بولا کہ میرے دور میں یہ سب کچھ ہوا تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی کلیئر کر دی ایک چیز. رمیز راجہ تھے انہوں نے بھی کلیئر کی کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو پھر عروج ممتاز نے کیوں اس قسم کی بات کی. دوسری بات یہ کہ چاہے عروج ممتاز ہے چاہے ہمارا کوئی بھی کرکٹر ہے, یہ لوگ جاتے ہیں فرسٹ کلاس کرکٹ دیکھتے ہیں جا کے گراؤنڈ میں کس قسم کی پچز بنی ہوئی ہوتی ہیں, کس قسم کی انسٹرکشن دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی تو میرے خیال کچھ کرکٹرز کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا 3 mm 6 mm تو 5 mm تو پتہ نہیں کتنی ML گھاس پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہے, مطلب گھاس ڈال دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں. وہ پہلے 3 راؤنڈ میں کس قسم کی یہ مطلب ایک مذاق ہے نا, ایک چیز مذاق ہے, ایک آپ کے اسٹرکچر کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. تو مطلب یہ چیزیں کسی کو پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کرکٹ کھیلے ہیں, ٹھیک ہے, کرکٹ چھوڑنے کے بعد آپ لوگ ویمنس کی طرف آئے نہیں. میں سمجھتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف بھی جائیں, سلیکٹر رہی ہیں, ویمنس کی طرف جائیں, ویمنس کی طرف جا کے تھوڑا سا کرکٹ کو بھی دیکھیں, کیونکہ میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ بھائی ویمنس کی جو کرکٹرز ہیں وہ اتنی زیادہ ہے ہی نہیں جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے. تو سلیکشن کی اور کافی بہتر ان کے دور میں کی ہے, ٹھیک ہے وہ کی ہے, لیکن 1-2 ہی تو پلیئر ہمارے پاس. جائیں ذرا تھوڑا سا جائیں ویمنس پہ جا کے کام کریں, تھوڑا ڈومیسٹک کرکٹ میں جائیں, وہاں کی پچز دیکھیں, وہاں کے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کس قسم کی چیزیں جو بنتی ہیں. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایکشن پی سی بی لے؟ یار میرا صرف بالکل لینا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایکشن بالکل لینا چاہیے. بھائی ایک بندہ جو ہے وہ سیدھا بابر اعظم کے اوپر, دیکھ میرے حساب سے تو بابر اعظم کے اوپر آپ سیدھا الزام لگا رہے ہیں نا یار. یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہ بابر اعظم کہتا ہے جی فلیٹ پچز بنائیں, بابر اعظم کہتا ہے فلیٹ پچز بنائیں. تو بابر اعظم کون ہے؟ بابر اعظم نے کنٹرول کیا ہوا ہے پوری پاکستان کرکٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ بابر اعظم کہتا ہے پچز بنائے, تو مطلب بابر اعظم کیوریٹر کو کہہ کے, بابر اعظم کوچ کو کہہ کے, بابر اعظم چیئرمین کو کہہ کے, سب کو کہہ کے وہ اپنے سسٹم کو اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے, جو کہ میں نے 3-4 سال پہلے لوگوں کے منہ سے سنا بھی ہے اور سنتا بھی ہوں. میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ یہ کنٹرول کرتا ہے. جب یہ کپتان تھا اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دوستی یاری اس نے بنائی ہوئی ہے. یہ پورے کرکٹ بورڈ کو چلاتا ہے, یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے ہر چیز. یہ میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ سے سنا ہے, میڈیا کے لوگوں سے سنا ہے. ایک صاحب تو ہے نا جو بابر کے ساتھ. تو میرا صرف کہنے کا مقصد کیوں ہے, میں کیوں کہتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کو, چاہے بابر ہے چاہے کوئی بھی ہے, بھائی ایکشن لیں آپ. ہر کوئی اپنی مرضی سے آ کے, ایک ہی بندہ ملا ہوا ہے بابر. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, لمبی ہو رہی ہے بات, سوری. اب ٹیسٹ کرکٹ کے اندر یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا اور ویڈیو بھی میں نے بنائی اس کے اوپر. اب ٹیسٹ میچ کے اندر بابر اعظم نہیں کھیل رہا تھا, دنیش کارتک اور ناصر حسین اس کی کلپ چلا رہے ہیں وہاں پہ. ہمیشہ انگلینڈ کے اندر جب ٹیسٹ کرکٹ ہوتی ہے اس لڑکے کی کلپ چلائی جاتی ہے, اس بالر کی, اس بیٹسمین کی جو آؤٹ ہوتا ہے یا جو بالنگ گندی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, گفتگو نہیں چل رہی, ویوز لینے ہیں, کلپ سیٹ کروانے ہیں. بابر آپ کا پاکستان کا ٹاپ برانڈ ہے بھائی,
اس کی بات کر کے آپ نے اپنا کلپ چلانا ہے. دنیش کارتک وہاں پہ کہتا ہے, ناصر حسین نے بولا کہ یار ٹیم جو ہے وہ بابر آئے گی تو بہتر ہو جائے. دنیش کارتک کہتا ہے کہ نہیں وہ بابر کی کون سی فارم ہے. بھائی جان میری بات سنو, آپ نے بولا بابر کی کون سی فارم ہے, آپ کے وراٹ کوہلی کی 33 کی ایوریج ہے, 33 کی ایوریج ہے انگلینڈ کے اندر. 17 ٹیسٹ میچز میں 350 ہے, 200 ہیں. بابر کے 4 میچز میں 65 کی ایوریج ہے اور 350 ہے. آپ کیسے کہہ رہے بابر اعظم؟ آپ اپنے وراٹ کوہلی کو تو دیکھو. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ان کو صرف بابر چاہیے, بابر کے کلپ ہٹ کروانے ہیں, ٹھیک ہے, یہی سب کچھ ٹھیک ہے. وسیم آپ سے پوچھوں گا, بابر اعظم کیا اتھارٹیٹو کیپٹن تھا جب آپ سلیکٹر تھے؟ آپ سے وہ کہتا تھا, زور دیتا تھا کہ اس کو شامل کرو, یہ کرو, وہ کرو؟ دیکھیں کوشش تو ظاہر ہر کیپٹن کرتا ہے, بابر کو بھی یہ تھوڑا سا تھا, اور شروع میں اسی وجہ سے میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری کچھ چیزوں کے اوپر اختلاف بھی شروع میں رہے تھے, لیکن سلولی پہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی. تو آئی تھنک کہ ایک تو ہوتا نا کہ ایک سٹیج آتی ہے, ایک ابھی وہ نئے ارلی ڈیز سے بابر کی کپتانی کے بھی, اور اس سے پہلے اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. تو وہ جس طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہا تھا, شاید مطلب ایک ایکسپیرینس اگر کیپٹن ہوتا ہے نا, جس کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کنڈیشنز کیا ہیں, تو بہت سی چیزوں میں اس ٹائم وہ لیک کرتا تھا, جس کی وجہ سے تھوڑے سے ہمیں پھر وہ چیزیں اوور رول کرنی پڑتی تھی. مطلب سن کے اسی طرح کوچ بھی جب مصباح بھی تھے, تو اس ٹائم میں ارلی ڈیز کی بات کر رہا ہوں, کچھ پلیئرز کے اوپر ہوا کہ ہمیں یہ پلیئرز چاہیے, تو ان کی کوئی لاجک بنتی نہیں تھی, تو میں نے نہیں دیے وہ پلیئرز ان کو. کچھ پلیئرز کو ڈراپ کیا جن کو وہ چاہتے تھے کہ وہ اور کھیلے, لیکن ان کی پرفارمنس نہیں تھی. میں نے کہا نہیں ہو سکتا یہ, جسٹ بیکاز کہ وہ مطلب کھیل رہے ہیں پہلے سے, اگر 8, 10, 12 ٹیسٹ میچز ہو گئے, پرفارم نہیں کیا, ڈومیسٹک وہ نہیں کھیلتے, تو دیر از نو پوائنٹ. ہمیں جاننا ہوگا, ڈائریکشن ہمیں صحیح اپنی کرنی ہوگی کہ ہمیں ڈومیسٹک کو عزت دینی ہوگی, آپ کو ٹیم کی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہوگی. تو دیکھیں کوئی نہ کوئی ایشوز پرابلم تو ہوتی ہیں نا, یہ باتیں ایویں نہیں نکل آتی ہیں جیسے بھی تنویر شاید وہ کر رہے ہیں کہ ایسی ساری باتیں نکل آتی ہیں. ایسی باتیں ہر چیز ایسے نہیں نکلتی, کہیں نہ کہیں سے اس کا کچھ نہ کچھ میں کہوں گا کہ کوئی تعلق حقیقت سے ہوتا ہے, تو وہ تبھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں باہر میں. جب شروع میں اس طرح کی بات ہوئی تھی تو بہت سی ایسی چیزیں تھی کہ جس کو امپروو کرنے کی ضرورت تھی. تو اوبیسلی میرا کوئی اتنا لمبا ٹینور تو نہیں تھا کہ میں بات کا بھی آپ کو بتا سکوں کہ اس کے بعد بابر کیسا رہا یا کیا ہوا. آئی تھنک اس کے بعد بابر بھی شاید کپتانی سے اتر گئے تھے, تو کچھ مسائل تھے, کچھ مسائل تو تھے ان کے اس طرح کے کہ جو باتیں اس طرح کی ہوتی تھی. لیکن ابھی جو بات چل رہی تھی نا کہ پن پوائنٹ لے کر کے یا نام لے کے اگر ہم بات کرنا وہ شروع کر دیں کون کیا کہہ رہا ہے, تو آپ کا دیکھیں ہر دوسرا کریکٹر کہیں نہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ آپ کا بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کوئی نہ کوئی چیز آپ ہر روز سنیں گے جس کا مطلب میں کہوں گا حقیقت سے کوئی تعلق کوئی نہیں ہوتا. ویسے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ایسے نا, کچھ تو ایسے ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے. تو یہ چیزیں تو پھر وہ سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, تو جو ویوز کے لیے یا پروگرام چلانے کے لیے نا, تو وہ بہت سی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کو سن کے ہنسی آتی ہے, کہ جن کے آپ کو پتہ ہے کہ جن کا دور تک حقیقت سے کوئی اس طرح کا وہ تعلق نہیں ہے. تو پر یار دیکھو, میں سمپل میرا سانس ہمیشہ یہ رہا ہے کہ چاہے بابر ہے, چاہے کوئی اور ہے, چاہے بھی جو آگا تھا, جو بھی تھا, ہم نے چیزوں کو جج کیسے کرنا ہے, جج ایسے کرنا ہے جی کہ 20 میں سے ہم 16 ٹیسٹ میچز ہارے ہوئے ہیں. ساری دنیا اس ٹائم ہماری کرکٹ کے اوپر بات کر رہی ہے, تو یہ اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں کس نے کسی کے بارے میں کیا کہہ دیا. وی آل نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہماری کرکٹ نیچے آ رہی ہے, ہم نے اس کو اوپر کیسے لے کے جانا ہے. تو نہ یہ کسی کے کمنٹیٹر کے کچھ کہنے سے اوپر یا نیچے ہوگی آپ کی, نہ کسی ایکسپرٹ کا یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے اس کے کہنے سے اوپر نیچے آپ کی کرکٹ ہوگی. یہ تو ایکچوئل جو لوگ اس ٹائم کرکٹ چلا رہے ہیں ان کا کام ہے کہ ہم نے کرکٹ کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ نان ایشوز ہیں, اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں یہ, اور پاسٹ کی جو باتیں ہیں وہ پاسٹ ہیں. ویسے بھی یہ نان ایشو ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ایک بریک لے لوں گا, وہ ضروری ہے. اس وقت بریک کے بعد آگے تنویر کی بات ڈیٹیل میں سنیں گے. بابر نے کہا جی کہ ہمیں پرفیکٹ بیٹنگ پچز چاہیے, تو اگر چیئرمین نے اس ٹائم پہ تو شاید کہ یہ بات کی ہوگی بابر نے پچ ایسی چاہی تھی, تو وہ ان کی علیحدہ سے میٹنگ ہوئی تو مجھے پتا نہیں ہے. لیکن جو میرے سامنے کی بات ہے, اور آئی تھنک بابر نے پریس کانفرنس میں بھی میچ کے بعد یہ بولا تھا کہ ہمیں اس طرح کی پچ نہیں چاہیے تھی, ہم نے دوسری پچ مانگی تھی, تو پچ ان کو نہیں دی گئی تھی. تو مطلب ویسی ایک بندے کو بلیم کر دینا میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہے. اگر آپ کے پاس انلیس کہ آپ کے پاس کوئی
اور انفو ایسی ہو کہ وہ جو بات کی بات ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. پھر اسی چیز کو ڈومیسٹک میں بھی لے کے آ گئے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یار اس ٹائم پہ بابر کا خیال تھا جی کہ فلیٹ پچیز بنائی جائیں, ایسی پچیز بنائی جائیں. ٹھیک ہے, یہ وسیع سسٹم کا حصہ تھے, انہوں نے تو